الرحمن الرحیم۔ اللہ نے جہاں پر ایک طرف اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو، اور اللہ نے اپنے پیغمبروں کو حلال رزق کی ترغیب دی، حلال رزق کے متعلق فرمایا کہ حلال رزق کھاؤ، وہاں پر دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں کو حرام کی کمائی سے یا ناجائز طریقے سے یا ناحق مال کھانے سے منع کیا۔ چنانچہ اللہ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 188 میں 188 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھانا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء میں آیت نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ ہاں تجارت ہو، باہمی رضامندی سے ہو تو وہ جائز ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور پھر کہا کہ تم کسی کو کہ تم قتل نہ کرنا، انفسکم اپنی جانوں کو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی تم پر بڑا مہربان ہے۔ ناحق مال طریقے کھانے سے بہت سی چیزیں، مثلا بعض مرتبہ ہوتا یہ چیز ہی حرام ہے، جو کمائی ہم کما رہے ہیں وہی حرام ہے۔ مثلا کوئی شراب کا کاروبار کرے، کوئی نشہ آور چیز جو اسلام میں حرام ہے اس کا کاروبار کرے، تو یہ مطلقاً یہ کمائی ہی حرام ہے۔ بعض مرتبہ جس کا بزنس کر رہے ہیں، جس کا کاروبار کر رہے ہیں، جو چیز ہے وہ تو حلال ہے، لیکن جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ حرام ہے۔ جھوٹ ہے، ناپ تول میں کمی ہے، جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی تو اللہ تبارک و تعالی کا ان پر عذاب آیا۔ اسی طرح ہی ڈکیتی ہے، چوری ہے، رشوت ہے، سود ہے، جوا ہے، یہ مطلقاً یہ جو طریقہ ہے چوری کرنے کا، رشوت ہے، تو یہ ساری چیزیں حرمت میں آتی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ تمام لوگوں کو یہ فرمایا کہ باطل طریقے سے، حرام کی کمائی سے بچتے رہنا، اللہ حلال کی کمائی کمانے کی اور حرام کی کمائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضور کی جب ہم سیرت کو دیکھتے ہیں تو حضور کی سیرت میں ہمیں یہ بڑا واضح، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی کام کرنے میں کبھی اس کو معیوب نہیں سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے ہمیں ہر لحاظ سے رہنمائی ملتی ہے، اور خصوصاً چونکہ اس وقت فتنوں کا دور ہے تو بعض مرتبہ ایسے لوگ جن کی آمدنی کم ہے، جو مزدور ہے یا جو چھوٹا کام کر رہا ہے، تو ہمارے یہاں بعض مرتبہ اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے دیکھیں تو آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مزدور آیا جس کے ہاتھ میں چھالے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے ملے تو اس کے ہاتھ ذرا سخت تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس وجہ سے ہیں؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر والوں، اپنے بچوں کے لیے کماتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے ان کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور یہ فرمایا کہ یہ ایسے ہاتھ ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول محبت کرتا ہے۔ تو یہ حضور کی نظر میں یاد رکھیے، دین اسلام میں حلال چیز ہو، بے شک تھوڑی ہو، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی برکت ہے۔ حرام چیز بہت زیادہ ہو لیکن حرام کی ہو، اللہ کی نافرمانی پر ہو، لوگوں کو تکلیف دے کر ہو، تو وہ انسان کے سب سے پہلے اپنے لیے وبال ہے، اس کے بچوں، اس کے گھر والوں کے لیے وبال ہے، اور معاشرے کے لیے وبال ہے۔ اللہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔